السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ایک بار اور اللہ عز و جل کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 راتیں گزارنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور آج کی اس تراویح میں 14واں پارہ سننے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ محترم دوستوں، زیادہ وقت ضائع کیے بغیر، ہر سال میں اس وقت بولتا ہوں، آدھا رمضان ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں، مجھے اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مضامین کیا ہیں اس پارے میں کتنی آیتیں، ہم ہماری بات وہیں سے شروع کریں گے۔ 226 آیتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ پارے کا نام ربما ہے۔ ایک آیت اس کی ایسے مان کے چلیے 2 سورتیں مکمل ہیں، ایک سورت کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں، باقی ساری آیتیں جو ہیں وہ دونوں سورتوں کی پارہ نمبر 14 میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے پاروں کی تقسیم کی گئی ہے۔ مضامین میں سب سے پہلا جو مضمون ہے یہ ہے ربما، جو پارے کا نام بھی ہے، اور مسلمانوں کو اسے زندگی میں یاد بھی رکھنا چاہیے۔ جو لوگ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور لگاتار کئی سالوں سے سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ چیز نہیں مگر ایک بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو یہاں نہیں بیٹھتی۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس میں اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا ہے، یہ پہلا مضمون معلوم کرنے کے لائق ہے۔ اور میں ہر سال ترجمہ اس کا کرتا ہوں، پہلی آیت کریمہ کا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ہر کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ مسلمان ہوتا۔ ہر کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ مسلمان ہوتا۔ مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ کون سے اوقات ہیں جب کافر اس بات کی تمنا کرے گا، ہر کافر، دنیا کا ہر کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ مسلمان ہوتا۔ 4 اوقات ہر سال میں تمہارے سامنے بولتا ہوں۔ 4 اوقات ایسے ہیں ہر کافر دنیا کا اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتا، کیونکہ ہر سال ہم بولتے ہیں، آپ ہر سال سنتے ہیں، اس لیے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، ایک وقت بتائیے اس میں سے۔ من الیمین الی الشمال، میرے طرف سیدھے ہاتھ طرف یہ لوگ ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جنت دوزخ کے فیصلے کے بعد، پہلے ہی وقت کم، پھر تمہیں یہ الگ نئے کامات ہمارے۔ جی کیا بھائی، ادھر بیچ والے 1000 روپے بھی ہیں، وہ چرام بھی ہیں، بہت کچھ ہے ماشاءاللہ۔ جی، مسلمان کو ایک بار اسے معلوم کر کے رکھنا ہے۔ یہ معلوم کرنے میں کسی کا نقصان نہیں ہے۔ آخر وہ وقت کون سا ہے کہ جب ہر کافر تمنا کرے گا کہ وہ مسلمان ہوتا۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان الکفار لما عرضوا علی النار، کافروں کو جب آگ پر بھنا جائے گا نا، آگ پر آپ یہ دیکھے ہوں گے نا شیخ کباب بھونتے ہوئے، قرآن یہ کہتا ہے آگ پر بھنے جائیں گے، کڑائی میں ڈال کے جس طریقے سے اوپر نیچے دانوں کو کرتے نا، سورہ احزاب کی آیت ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالی آگ پر اوپر نیچے کرے گا۔ جس وقت ایسی حالتیں دیکھیں گے کافروں کو یقین تب ہو ہی جائے گا کہ بھئی کاش مسلمان ہوتے تو اچھا ہوتا۔ دوسرا، جی ہاں، ان کل کافر یود عند احتضارہ
ہر کافر تمنا کرے گا آخری وقت میں سب فرشتوں کو دیکھیں گے، ہم سب جانتے ہیں۔ تیسرا، قیامت کے روز، کیونکہ میں ہر سال بولتا ہوں، چوتھا یہ ہے ذرا اہم، یہ بھی میں ہر سال بولتا ہوں، آپ کے لیے نیا نہیں ہے جی۔ کچھ مسلمان ایسے رہیں گے، اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر ایک دن بھی جہنم کی آگ کو سہنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر ایک دن چھوڑ دیجئے، ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے، ہم ایک گھنٹہ بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں تڑپا سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرو اللہ عز و جل پہلے مرحلے میں اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے مسلمانوں میں، اہل توحید ہوں گے، توحید اچھا رہے گا ان کا، مگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے شروع میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں سبحان اللہ، ہر بار آپ سنے ہیں، ہر سال آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور جب جہنم میں جائیں گے یہ لوگوں کی حرکتیں وہاں بھی بند نہیں ہوں گی، یہ لوگوں کی حرکتیں ہیں نا وہاں بھی بند نہیں ہوگی، جہنمی بھی سدھریں گے نہیں یہ لوگ، وہاں بھی یہ لوگ کہیں گے، اور ان کا تانا کیسا ہے دیکھو، ما اغنى عنكم قولكم لا الہ الا اللہ وانتم معنا فی النار۔ یا جی لا الہ الا اللہ کی بڑی دعوت دیتے تھے نا، ہمارے ساتھ ہے نا جہنم کے اندر، تمہارا لا الہ الا اللہ تمہیں کام نہیں آیا کیا؟ اس کا صحیح معنی یہی ہے، تمہارا لا الہ الا اللہ تمہیں کام نہیں آیا کیا؟ اب آگے کا میں نہیں پڑھوں گا۔ فَيَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ کو غصہ آئے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اہل توحید ہیں، اہل توحید ہیں، ایک عقیدہ بتا رہا ہوں یہاں پر، میں نے اس عقیدے کے لیے ایک نوٹ لے کر آیا ہوں۔ ایسے وقت میں اللہ کیا کرے گا جانتے ہیں؟ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ جی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شفاعت کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، ہم شفاعت کو مانتے ہیں۔ اب یہاں سے شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ کیسے نکالے گا؟ حدیث میں آتا ہے باقاعدہ، اذن فی الشفاعہ، اللہ سفارش کرنے والوں کو اجازت دے گا، کرو سفارش۔ کون کون سفارش کریں گے؟ میں یہاں رحمانی میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ہم شفاعت کو مانتے ہیں، ہم سفارش کو مانتے ہیں، سبحان اللہ، مگر اس کی کچھ کنڈیشن ہیں۔ جب ایسی حالت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، کرو سفارش۔ کون کون سفارش کریں گے؟ حافظ قرآن کتنوں کو لے کر جائے گا جنت میں؟ کتنوں کو حافظ قرآن لے کر جائیں گے؟ کون کون اس وقت میں سفارش کریں گے؟ جی یہ نیا ہے آپ کے لیے، اب تک کا سب پرانا ہی تھا میں جانتا ہوں، یہ آپ کے لیے نیا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس کا بھی ایمان یوم آخرت پر ہے، آخرت کے امور میں ایک امور یہ بھی ہے، ایک امر یہ بھی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سفارش ہوگی، ہمارا ایمان ہے یہ، سبحان اللہ۔ کون کریں گے سفارش؟ جی سن لیجئے گا، کون کریں گے؟ فیشفع الملائکہ، سب سے پہلے فرشتے کریں گے، سبحان اللہ۔ کون کریں گے؟ فرشتے۔ والنبیون، پیغمبر سفارش کریں گے، اور تیسرا جملہ میرے اور تمہارے لیے اچھا ہے، والمؤمنون، کون سفارش کریں گے؟ کون کریں گے؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کرے گا، کون کرے گا؟ کس کی کرے گا اللہ بہتر جانتا، مگر کریں گے مومن، فرشتے سفارش کریں گے، پیغمبر سفارش کریں گے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کرے گا۔ آپ آیت الکرسی میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے، مگر اس کی اجازت سے، ہے نہیں؟ اللہ جسے اجازت دے گا وہ کرے گا، ہم یہ مان کے چلتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں سبحان اللہ، سورہ نبا کی ایک آیت کریمہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن فرشتے جبرائیل علیہ السلام پورے صف باندھ کے کھڑے رہیں گے، لا یتکلمون، کسی کی مجال نہیں کہ بات کریں، ادب کتنا ہے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ مجھے لگتا ہے ذرا ساؤنڈ بڑھ گیا ہے، میرے لیے تھوڑا ساؤنڈ کم کر لیجیے، مجھے ہاں یہ کو مار رہا ہے، تھوڑا سا کم کر دیجیے۔ جی ہاں، کوئی بات نہیں کر پائے گا، سفارش دور کی چھوڑ دیجیے، رحمان جسے اجازت دے گا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سفارش کون کریں گے؟ سفارش کون کریں گے؟ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، اللہ جسے بھی اجازت دے گا کرو سفارش، وہ کریں گے، مگر سفارش کیسے کریں گے وہ بھی ہے۔
الا من اذن له الرحمن وقال الصواب، اور صحیح کریں گے سفارش، غلط لوگوں کے بارے میں چلے گی نہیں سفارش۔ یہ عقیدہ ہمیں پہلی آیت کریمہ سے الحمدللہ یہ عقیدہ ہمیں ملا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار اور ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اول مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے۔ آج کا یہ پہلا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون آج کا، ہر مسلمان کی شان ہے یہ مضمون۔ کیا بول رہا ہوں جی؟ انسان کبھی بھی جو ہے شکر گزار نہیں ہوتا۔ تبھی تھوڑا زیادہ تھا، اب ذرا کم ہے۔ سمجھ گئے رہیں گا کیا بول کر؟ کیا بولو؟ ساؤنڈ تبھی ذرا زیادہ تھا، اب ذرا کم ہے۔ کیسا کرنا اب مسعود بھائی ڈیسائیڈ کرنا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مضمون کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، میرے ساتھ رہو۔ میں مضمون بھی بولوں گا اور تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی کروں گا انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا بولتے بھی جاؤں گا، جو اہم لگے گا اسے زیادہ بولوں گا۔ اللہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں تک چلیں گے، اور جب ختم ہوگا تو انشاءاللہ اگلے سال کریں گے۔ مجھے تو آج جب پڑھ رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ میں کل بولا ہوں، باقی تفسیر آج بول رہا ہوں آ کر، مجھے ایسا محسوس ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہے مجھے نہیں معلوم، اسلامی گھر کسے بولتے ہیں؟ اسلامی گھر کسے بولتے ہیں؟ میں نے یہ تفسیر گزشتہ سال کی ہے، مگر آدھی کی ہے، آدھی تفسیر چھوڑ کر میں آگے نکل گیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگا میں کل کیا ہوں یہ تفسیر۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مضمون آج کی نماز تراویح کا، ہر مسلمان کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 9 سورہ ہجر، کیا ہے؟ سورہ حجر۔ ایک سوال کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، انعام کا سوال ہے یہ سوال، انعام کا ہے۔ حجر کسے بولتے ہیں؟ میں انعام کا سوال اتنا آسانی سے کرتا نہیں، یاد رکھو اچھے سے، میں ٹف سوال ہی کرتا ہوں، یہ دماغ میں رکھ لو جی۔ کئی لوگ ہمارے مدرسے میں آتے ہیں، حفاظ اکرام، اٹک جاتے ہیں، بولتے ہیں تمہارے سامنے پڑھنے نہیں ہو رہا، بولتے ہیں جی ہاں، ایسا کوئی بہت تیر والا سنگ والا آدمی نہیں ہوں اور کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں اگر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو اس میں کچھ ہے، آپ مان کے چلیے اگر میں پوچھ رہا ہوں۔ حجر ایک سورے کا نام ہے، 99 آیتیں یہ سورے میں ہیں، یہ ایک آیت 13 پارے میں ہے اور باقی آیتیں ساری کی ساری 14ویں پارے میں۔ حجر بولتے کسے ہیں جی؟ نہیں بول پائیں گے، آگے نکل جاتا ہوں جی وہ حجر جی، وہ حجر اسود۔ کبھی سنے ہجر اسود؟ کبھی سنے ہجر اسود؟ نہیں، حجر پتھر کو بولتے۔ دیکھو نا کو گوگل میں دیکھ رہے کہاں کاپی مار دی کو جی۔ سبحان اللہ جی، اور اٹک گئے وہ بھی، کاپی مارے اور اٹک گئے۔ سبحان اللہ جی۔ حجر بولتے ہیں، ایک گاؤں ہے، اسم دیار، ایک گاؤں کا نام ہے یہ۔ قوم سمود سنے؟ صالح علیہ السلام کی قوم جہاں رہتی تھی نا، اس گاؤں کا یہ نام ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسم لدیار سمود وقوم نبی اللہ صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے نا، وہ ان کی قوم جہاں رہتی تھی، وہی ما بین مکہ و تبوک، یہ کہاں ہے؟ اسی لیے مجھے معلوم تھا آپ نہیں بول پائیں گے، اس لیے میں ذرا ٹف پوچھتا ہوں۔ حجر میں اور ہجر میں فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ کم سے کم اتنا تو لے کر گئے نا یہاں سے، اتنا تو یہ مجلس سے لے کے اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہجر ایک سورے کا نام ہے اور حجر جو ہے پتھر کا نام ہے، اسی سے حجر اسود ہے۔ میں نے کہا دوسرا جو مضمون ہے آج کا گن لیتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر مسلمان کا سینہ چوڑا ہونا ہے اس میں، ہر مسلمان کا سر اونچا ہونا ہے اس میں۔ سبحان اللہ۔ میں ایسے ہی باتیں بنا کے نہیں بات کر رہا ہوں، پوری گارنٹی سے، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ جس وقت میرے نبی پہ یہ قرآن جیسے نازل ہوا، آج بھی الحمدللہ سیم اسی طریقے سے یہ ایک حرکت کی تبدیلی کے بغیر، ایک نقطے کی تبدیلی کے بغیر آج بھی موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، حفاظت جو میرے رب نے لی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے 8 سال کے بچے، ان کے سینوں میں وہ قرآن موجود ہے۔ کون مٹا پائے گا اس قرآن کو؟ ساری دنیا میں ایک کتاب بتا دیجئے، میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے، بغیر سمجھے کہ وہ کتاب یاد ہو جائے، یہ کتاب دنیا میں بتا دیجیے۔ بچہ سمجھتا ہی نہیں ہے، 6 سال کا بچہ، اسے کیا معلوم اس کا معنی؟ یہ مسلمانوں کے لیے فخر کی چیز ہے۔ میرے رب نے کہا یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے معجزہ کا اردو معنی؟ کیا ہے
یہ کیا آتی جی، پورے ڈل اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھ گئے آج. معجزے کا اردو معنی کیا ہے؟ ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں بھائی، ماشاءاللہ آپ بہت چالاک ہیں جی. دوسروں کو عاجز کر دے، معجزہ کسے بولتے؟ دوسرا نہیں لا سکے وہ معجزہ ہے، اس کو بولتے معجزہ. پتھر سے اونٹنی نہیں نکال سکتے، معجزہ ہے ایک پیغمبر کا. لکڑی نیچے مارو تو سمندر میں راستہ نہیں بن سکتا، لکڑی نیچے ڈالو تو اژدہا نہیں بن سکتی، اس لیے وہ معجزہ ہے. اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، علماء یہ کہتے ہیں سارے نبیوں کے معجزے وہ زمانے تک. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، لکڑی تھی جی، لکڑی دنیا میں تھی، ایک صندوق میں رکھا گیا تھا، مگر وہ لکڑی تھی، اب کوئی اس میں معجزہ نہیں ہوتا تھا. میرے نبی جب تھے تب بھی قرآن معجزہ، آج بھی قرآن معجزہ، قیامت کی صبح تک قرآن معجزہ ہے. مسلمانوں ذرا سمجھو یہ معجزے کو، یہ معجزہ تمہیں دنیا اور آخرت میں اوپر لے کر جائے گا. ڈاکٹر اقبال، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس ماہ مبارک میں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. بڑا اچھا جملہ بولے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. مسلمان کا تعلق قرآن سے ہٹ گیا ہے. لے دے کے رمضان کے مہینے میں، لے دے کے رمضان کے مہینے میں، اور وہ بھی ہمارے بھائی کے پاس معافی کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہے. آج کے پارے میں میرے رب نے کیا کہا ہے، مجھے بیٹھ کے ذرا اللہ کا میسج سن کے میں چلا جاؤں، نہیں ہے ایسا بھی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ دوسرا مضمون ہے آج کا. تیسرا مضمون سبحان اللہ 3 بار آیا ابھی تک. یہ پہلی بار سورہ بقرہ میں آیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے آدم اور علیہ السلام کا. دوسری بار یہ تذکرہ آیا پارہ نمبر 8 میں سورہ آراف میں، اور آپ نے ایک دعا بھی پڑھی ربنا ظلمنا، 8ویں پارے میں پڑھے. آج تیسری بار آیا ہے. میں آیتیں بولتا ہوں، آپ گن کے بولو کتنی آیتیں آج آپ پڑھے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں 26 سے لے کر 44 تک ہے جی. پہلے 44 سمجھا نا. دیکھو میں اچھے انداز میں سنجیدگی سے درس دینے آتا ہوں، مگر لوگ مجھے چھوڑتے نہیں تمہیں واپس ہمارے رستے پہ آ جاؤ، تمہیں سنجیدگی میں مت رہو. میں کوشش کریا 26 سے 44، بولے 44 سمجھا پہلے. 44 کا مطلب 40 پر 4، ٹھیک ہے. اتنی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، سبحان اللہ. اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے میرے بھائیوں. جی ہاں، 18 آیتیں تخلیق آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسا پیدا کیا، میں نے وہ آیت نوٹ کی ہے آپ کو بتانے کے لیے. میں نے وہ آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ترجمہ میں نے نوٹ کیا. یقیناً ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. کیا بھائی جی، میں لکھ کر آیا ہوں ترجمہ، میں اپنی طرف سے بھی نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ بھی لکھ کر لایا ہوں. آج کی جو نماز تراویح میں آپ نے آیت نمبر 26 پڑھی نا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ من صلصال. صلصال کا جو معنی کیا گیا ہے ایسی مٹی جسے جلانے کے بعد کالی ہو جاتی نہیں، کھنکھناتی. کب بھائی مارے تو آواز کب کرتی ہے مٹی؟ کھنکھناتی ہوئی کالی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہاں سے آغاز شروع ہوتا ہے. میرے تمہارے لیے ایک عبرت ہے. میں ساری آیتیں بولوں گا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تاخیرات بھی کافی نہیں ہے. یہ ایک جملہ ہے آپ کے میرے لیے اچھا ہے. وہ جملہ ابلیس نے خود کہا، جس کی وجہ سے مجھے تو نے نکالا ہے اللہ، اسے میں نہیں چھوڑوں گا. آج بھی پڑھے، پہلے بھی پڑھے. جملہ ایسا ہے رب بما اغویتنی، اے پروردگار جس کی وجہ سے مجھے تو نے باہر نکالا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ایک اہم بات بول رہا ہوں آپ کو، بڑی اہم بات ہے. میں گناہوں کو مزین کر کر یہ انسانوں کے سامنے ڈھکلوں گا، گناہ کو اچھے بنا کر ان کے سامنے میں ڈالوں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سب کو گمراہ کروں گا، کسی بھی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، اس نے عہد کر لیا ہے، اور وہ بڑا پھرتیلا ہے، بڑا ایکٹیو ہے. وہ کیا ہے؟ بڑا ایکٹیو ہے وہ. اور ساتھ میں ابلیس نے ایک جملہ بھی کہا، الا عبادک منہم المخلصین، میرے بہکانے میں یہ لوگ نہیں آئیں گے، ان پر میرا اثر نہیں ہوگا. کون لوگ ہیں جن پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا؟ ابلیس کا اثر نہیں ہوگا. خود ابلیس کہہ رہا ہے میں سب کو گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا سوائے ان کے. جیسا بولتے لا الہ الا اللہ، بولتے نہیں الا اللہ، اسی الا عبادک منہم المخلصین،
سوائے تیرے مخلص بندوں کے اللہ ان پر میرا چلے گا نہیں. اور یہ اللہ نے بھی بولا ہے. بعد میں آپ آیتیں پڑھتے جاؤ گے, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے خاص بندوں پر تیرا کنٹرول نہیں چلے گا, تیرا کوئی تو بہکا نہیں پائے گا. کیا معنی ہے اس کا؟ سبحان اللہ. کیوں اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ وہ خاص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے؟ کیوں اللہ سے نہیں مانگتے آج سبحان اللہ اللہ تعالیٰ وہ بندوں میں ہمیں شامل فرمائے جس پر ابلیس اس کے جو ورغلے ہیں, اس کا جو بہکانا ہے وہ اثر انداز نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرو میرے بھائی, اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے. ایک بندے کا نام لے لیتا ہوں, بات آگے لے کر جاتا ہوں. دیکھو 3 باتیں بول دیا بھائی, سرسری بھی ہے اور تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی ہے. 3 باتیں تمہارے سامنے بول دیا ہوں. ایک بندہ جس پر ابلیس کچھ کر ہی نہیں سکا, ارے کرنا تو دور کی بات ہے, گلی میں آتے تو انہیں ڈر کر گلی بدل لیتا. کون؟ بناؤ ہیرو ان کو, بناؤ ان کو ہیرو. جو اپنے گھر کے اندر ابلیس لے کر جیتے ہیں انہیں کیوں اپنا ہیرو مانتے ہو؟ سبحان اللہ. جی یہ ایک بندہ, سارے بچے بول رہے ہیں ماشاء اللہ, انہیں دیکھ کر شیطان گلی بدل لیتا تھا. اللہ مجھے آپ کو ہماری اولادوں کو اللہ ان جیسا بنائے. سبحان اللہ. مگر جو چلتے ہیں ابلیس کے رستے میں, پورے قرآن مجید میں آیت ایک ہی بار آئی ہے, ان کے لیے جہنم ہے اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. میں پوچھوں گا نہیں, وقت ضائع بھی نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے گارنٹی ہے 7 دروازوں کے نام آپ کو معلوم نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ آگے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد کل کی ایک آیت کریمہ ہے. لوگ اگر پوچھے کیوں نہیں بولے مولوی صاحب, آج بول رہا ہوں. دیکھو کل اور آج ملا کر آیا ہے. یہ بول کر وقت رہا تو آگے جاتے ہیں, وقت نہیں رہا تو دعا کر انشاءاللہ سرسری جلدی جلدی بول کر ختم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آیتیں سنو غور سے. آیت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے, غور سے سننا. ایک چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, آپ انہیں بتا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا, جب آئے ابراہیم کے پاس سب نے سلام کیا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ پر آتا جواب دیے. یہاں آج جو نماز تراویح آپ نے پڑھی ہے آیت نمبر 52 50 پر 2 میں ابراہیم نے ان کو کہا قال انا منکم وجیلون, مجھے تم سے ڈر لگ رہا. کیا بولے؟ میرے ساتھ رہو نا. کیا بولے ابراہیم؟ مجھے ڈر لگ رہا. کیوں بولے ابراہیم علیہ السلام مجھے ڈر لگ رہا ہے؟ فرشتوں کو دیکھ کر. جی کون بولے؟ ماشاءاللہ, اللہ جزا خیر دے. آپ اللہ جزا خیر دے. ایسا لگتا ہے انعامات سارے ان کے ہی حق میں ہیں ماشاءاللہ, مگر میں اس پہ انعام رکھا نہیں تھا. وہ بات بھی ہے. اچھا جواب دیا آپ. ابراہیم علیہ السلام کو ڈر کیوں ہوا؟ جو انہوں نے کہا صحیح ہے وہ ماشاءاللہ, کہ وہ ایک بچڑا لے کر آئے, بچڑا بھنا ہوا ان کے سامنے رکھے. مگر دیکھیے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. علماء کہتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. اس کی کھلی دلیل ہے, کیونکہ معلوم نہیں کہ یہ فرشتے ہیں نمبر 1. دوسری چیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے جینے کے لیے. فرشتوں کو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جینے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے جو جملہ ہے میرے اور تمہارے لیے اس ماہ مبارک میں بڑا اچھا جملہ ہے. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. ڈرو نہیں آئے پیغمبر, ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو, میں نے وہی اردو نوٹ کر لیا جو تفسیر میں پڑھا, صاحب علم فرزند دینے کے لیے آئے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ فرزند دینے کے لیے نہیں آئے ہم. انا نبشرک بغلام علیم, ایک ایسا بچہ دینے کے لیے آئے ہیں جسے علم بھی ہوگا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کا جواب قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون. اس عمر میں خوشخبری دے رہے ہو؟ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں کون سی خوشخبری دے رہے ہو؟ فرشتے, یہ محاورہ کیا بولتے ہیں اس کو, مکالمہ, ایک دوسرے کی بات چیت سنو. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. سچی خوشخبری دے رہے ہیں, آپ مایوس لوگوں میں سے مت ہو جاؤ. کیا بول رہے ہیں؟ فلا تکن من القانتین. بات کھڑے ہو جاؤ. آگے ابراہیم کا جواب بڑا زبردست جواب ہے, آج کی نماز تراویح کے لیے ایک اہم جواب ہے. جیسے فرشتوں نے کہا بڑھاپے میں ہم خوشخبری دے رہے ہیں, ابراہیم نے کہا یہ عمر میں مجھے کیا اولاد ہوگی. سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا آپ مایوس نہ ہوں. ابراہیم کا جواب کتنا اچھا ہے دیکھو. میں چاہتا ہوں وہ جواب میرے ساتھ ریپیٹ کر لو آپ. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. اب جواب بدل گیا ہے.
بات کرنے کا لہجہ بدل گیا. کون مایوس ہوگا اللہ کی رحمت سے؟ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. یہ جملہ مجھے مت بولو. سبحان اللہ، انداز کیسا ہے جی. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. کس کو کہہ رہے ہو مایوس؟ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کل بھی ایک جملہ چلا مایوسی کا. میں نے آپ بھائیوں سے ایک سوال کیا، جواب مجھے نہیں آیا. آج میں ایک سوال کر کے جواب دے دیتا ہوں. جی جواب دوں یا آگے بڑھوں انشاءاللہ؟ مایوسی کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ کچھ لوگ بازو آ کر کھڑے ہو گئے، ان کو میں نے یہ بتایا. خاص لوگوں کو جو آ کر پوچھے نا مایوسی کبیرہ گناہ کیوں ہے. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، طبرانی کی حدیث ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو الاحادیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں پیش کیا ہے. ذرا میرے ساتھ رہ جاؤ، ذرا میرے ساتھ رہ جاؤ، اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑ کے سنو. یہ حدیث ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، الکبائر، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، سب سے پہلا گناہ کل بھی بولا حدیث میں، الاشراک باللہ. نمبر 1 کون سا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا گناہ الامن من مکر اللہ، ہمیشہ جو ہے گناہ کرتے رہو اور اللہ کے عذاب سے بے فکر رہو، یہ بھی گناہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا کبیرہ گناہ جو ہے والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہ ہے. میں نے کل سوال کیا تھا کیوں کبیرہ گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی؟ جی اگر ایک ہی بات بھی لے کر جاؤ نا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ. کیوں کبیرہ گناہ ہے مایوسی بھائی؟ جی ٹھیک ہے میں ہی بولتا ہوں. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، کون؟ بڑا جملہ ہے. مایوس آدمی اللہ کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے یا یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، ان کا جملہ عربی میں ایسے ان یستبعد حصول المطلوب، کہ اللہ یہ کام کر نہیں سکتا. کیا ہے مایوسی میں؟ ارے اب تو سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ یہ ڈائریکٹلی اللہ کی قدرت پر انگلی ہے. یہ کام اللہ سے نہیں ہو سکتا، یہ دونوں کو نہیں اتار سکتا اللہ. اس ملک کے حالات اللہ بدل نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی قدرت کے مایوس آدمی یہ سوچ رہا ہے. سبحان اللہ. میں بول دینا مناسب سمجھتا ہوں، کسی کو اگر بیماری بھی ہے، بیماری کی حالت میں بھی مایوس نہیں ہوں گے ہم، نہیں مایوس ہوں گے ہم. اس قرآن کی یاد رکھو ہمیشہ اچھی طریقے سے، مسلمان بھی ہے اور مایوس بھی ہے، دونوں نہیں مل سکتے. اگر آپ مسلمان ہیں تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے دیکھا ہے مثالوں کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تیسرے اسٹیج سے کینسر سے نکلے ہیں لوگ، چوتھے اسٹیج. اچھا وہاں کیا بولتے معلوم لوگ؟ ان کا ول پاور نکالیا. ان کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتا ہے ایک ڈاکٹر کیا بول دیا ہمارے ساتھی کو جو کینسر کے مریض تھے، مر جائے گا. یہ عالم تھے وہ بیچارے، مر جائے گا. انہوں نے لکھ کے اسے دیا، بات بھی بند ہو گئی، زبان میں سوراخ پڑ گیا ہے. کہا موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، آپ مت بولو مر جائے گا، آپ یہ بولو بیماری کتنی زیادہ ہے یا کم ہے، یہ آپ بولو. وہ ڈاکٹر حیران ہو کر بولا کون بھائی انہیں مجھے نصیحت کر رہا ہے؟ یہ وقت کینسر کا مریض مجھے نصیحت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ دیا صحت ان کو، ابھی بھی وہ درس دے رہے ہیں، ابھی بھی درس دے رہے ہیں. سبحان اللہ. واپس اچھا جب یہ مثال ہم دیتے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے ان کا ول پاور ہے، ان کو باہر لے کر آیا. اللہ اکبر. یہ ول پاور نہیں جی، یہ مسلمان کا اسلام ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے. کسی بھی حال میں ہم مایوس نہیں ہوں گے. اور یہاں یہ بھی بول دیتا ہوں، اگر کسی بہن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 16 سال کے بعد، 18 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے. کسی بھی موڑ پر کسی بھی وقت کبھی ایک مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا. آج کا وقت ہو چکا ہے، ہمیں ہماری بات یہاں ختم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ ہاں نا کیا تو بھی بولو بھائی. جی تمہارے ساتھ بولتے بولتے میری پوری اردو بدتر ہوگی جی. بھائی کئی علماء کی مجلس میں جاتا ہوں نا تو لوگ پہچان لیتے ہیں پکا بنگلوری کر. صحیح بھی میری اردو پوری 44 نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. سبحان اللہ. مگر چلو اچھی بات ہے، آپ جس زبان میں سمجھ رہے ہیں میں اس زبان میں بول رہا ہوں، آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، میرے لیے اچھا ہے. آگے جو آج کے مضامین ہیں ایک بار پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، صرف پڑھتا ہوں، یاد رکھو انشاءاللہ. آج اور مضامین جو ہم نے سنا ہے الحمدللہ. ایک سورت ہم نے سنی ہے آج، وہ سورہ کا نام ہے سورۃ النحل، شہد کی مکھی کے نام سے. اس کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ النعم. کیا نام ہے اس سورت کا؟ نعمتوں والی سورت. اور میں انگلیوں پر گناتا ہوں
اس صورت میں میرے رب نے کون کون سی نعمتیں بیان کی ہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ سواری کی نعمت، انگلی رکھ لیجئے پہلے، نمبر 1۔ نمبر 2، بارش کی نعمت، اگر اللہ نہیں اتارے نا تو بارش نہیں اترے گا۔ بارش کی نعمت، دعا مانگ کے دیکھتے ہیں بارش کی، دیکھیں گے ہے کیا ہماری دعا میں تاثیر، مانگ کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی مانگیے اللہ سے، اللہم صیبا نافعا، مانگ لو کل تک بارش ہو گئی، کیا سمجھنا ہمیں مانگے کر کچھ ہوئی تو ہم ایسے ہی یقین رکھیں گے ہم، کیونکہ میرے نبی نے کہا وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، گارنٹی سے مانگو کہ یہ ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ پہلی نعمت سواری کی، دوسری نعمت بارش کی، تیسری نعمت آج کی نماز تراویح میں دودھ کی، نام کیا ہے؟ دودھ، گزشتہ سال بھی میں نے بولا ہے۔ چوتھی نعمت شہد کی، اس پر ہر سال میں بولا ہوں، میں نہیں بولنا چاہتا۔ پانچویں نعمت آج جو سبحان اللہ ہے وہ گھر کی نعمت، کون سی؟ میرا گزشتہ سال کا درس یہاں ختم ہوا تھا، آج کا درس میں یہیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے آدھا درس بولا تھا ایک سال برابر 12 مہینے پہلے، دیکھتے ہیں کسے یاد ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنائی ہے۔ کیا ہے گھر؟ ہاں بس یہی مجھے بولنا ہے، کس کا گھر سکون کا ہے اور کس کا گھر سکون کا نہیں ہے، وہ نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر گھر میں سکون نہیں ہونا، کئی لوگ ایسے ہیں بولتے ہیں مجھے شیخ جان بوجھ کے لیٹ جاتا ہوں، گھر جاؤں گا تو پریشانی شروع ہو جائے گی۔ جی ہاں، سکون کی زندگی کے لیے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نسخے بتائے ہیں۔ پہلا نسخہ انگلیوں پر گن لیجئے، تمہارے مطلب کی بات بول رہا ہوں انشاءاللہ۔ بیت المسلم، عربی میں علماء کا جملہ، قائم علی الایمان والعمل الصالح، جس گھر کے اندر ایمان ہوگا، جس گھر کے اندر عمل صالح ہوگا، اس گھر میں امن ہوگا، سکون ہوگا۔ ایک بات ہو گئی نا۔ دوسری بات، بیت المسلم قائم علی ذکر اللہ، دوسرا جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، سنتیں پڑھی جائیں گی، نوافل پڑھے جائیں گے اور وہاں درس ہوگا، اس گھر کے اندر سکون آئے گا۔ دوسرا، تیسرا اچھے سے یاد رکھ لو، گھر ٹینی روڈ میں ہے، ذرا اللہ مال دیتا ہے پلنا گارڈن کو جاتے ہیں، پلنا گارڈن سے اور ذرا مال دیتا ہے نارتھ روڈ کو جاتے ہیں، نارتھ روڈ سے اور مال اللہ دیتا سیدھا فرزا ٹاؤن کو چلے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے نہیں، جھوپڑ پٹی ہو، میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تھے اوپر چھت لگ جاتی، چھت لگ جاتی، کوئی اس کے اندر بیڈ روم نہیں، چھوٹا سا ایک، مگر سکون ساری دنیا میں سب سے زیادہ تھا وہاں۔ کتنی باتیں ہوئی سکون کے لیے؟ کتنی؟ 3۔ چوتھی بات سبحان اللہ، ہاں اس میں ایک اور چیز بھی ہے، علماء کرام نے کہا، میں نے وقت نہیں ہے اس لیے نہیں بول رہا ہوں تمہارے سامنے، باب تعلیم الرجل امته واهله، یہ باب باندھا گیا، امام بخاری نے باب باندھا ہے، گھر میں یہ کام کرنا انشاءاللہ کریں گے۔ سکون چاہیے تو کیجئے انشاءاللہ، سکون چاہیے تو کیجئے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یاد کریں گے، ہاں آپ بولے تھے 12 مہینے پہلے، آپ ابھی چہرہ ہلائیں گے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، رات میں نماز پڑھتے، رات میں نماز پڑھتے، فاذا اوتر، پڑھتے پڑھتے آخر میں وتر کی نماز آتی نا تو کیا کرتے؟ قال قومی عائشہ، عائشہ اٹھو نماز پڑھیں گے۔ جس گھر میں پورے گھر والے مل کر وتر کی نماز پڑھیں، سارے گھر والے مل کر تہجد چلیے رمضان میں ہے صرف، وتر کی نماز پڑھیں، اوتری یا عائشہ، اے عائشہ چلو وتر پڑھتے ہیں مل کر، سبحان اللہ، کیوں اس گھر میں سکون نہیں آئے گا مجھے بتاؤ آپ انشاءاللہ۔ کتنی باتیں؟ 4 بولنا 3 بولنا، اسے 4 باتیں ہوئی۔ 5ویں بات علماء لکھتے ہیں سبحان اللہ، البیت المسلم ان اسرارہ محفوظہ، اب یہاں سے اور ذرا اندر جا رہی ہے بات، اسی گھر میں سکون رہے گا جس گھر کی باتیں گھر میں رہیں گی۔ کیا ہے جی جملہ؟ جی میں آنکھوں سے آنسو نہیں، دوسرے خطرے نکل رہے ہیں مجھے، کبھی گھر میں کون آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، اچھی عورت آ رہی ہے، بری عورت آ رہی ہے، اچھے لوگ آ رہے ہیں، برے لوگ آ رہے ہیں، کتنے نوجوان میرے پاس بیٹھ کے روتے ہیں جی شیخ میری بیوی چھوڑ رہی ہے، 3 بچے ہیں، کیسے بھی ملائی ہے، میں لاکھ منانے کے باوجود نہیں مانتی، بھی نہیں مانتی، اس لیے کہ گھر میں کوئی دوست آتا تھا، اب اسے دوست اچھا لگ رہا ہے، شوہر اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کتنے واقعات چاہیے آپ کو؟ کون ہمارے گھر میں آ رہا ہے، کون سی عورت اگر دماغ خراب کر رہی ہے، بے دینی میرے گھر میں لے کر آ رہی ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اسے دیکھیں سبحان اللہ۔ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، گھر میں آنے جانے والوں پر خبر رکھو،
لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی. انگلی بھی اٹھانے کے لیے نہیں بولوں گا آپ کو. سن لیجئے، دوستی اگر کرنا ہے تو مومن سے کرو، نبی کہہ رہے ہیں. اور تمہارے دسترخوان پر متقی آدمی کو بلاؤ. تمہارے دسترخوان پر متقی. ولا یاکل طعامک الا تقی. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ متقی آ رہا ہے. یہ غور سے دیکھو انشاءاللہ. اور آخری اور اہم بات جو میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جب شادی کرتے ہو نا، لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے مدنی علماء سے میں نے سنا ہے، یہ جو عورت جو آتی ہے نا، وہ کبھی کبھی مرد کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہے اور کبھی کبھی جہنم کا بھی آسان کرتی ہے. دونوں ہیں یہ. ایسے ہی اللہ کے نبی نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے والی جو عورت ہے نیک ہے، سونے چاندی سے بہتر ہے وہ. اگر یہ بری ہو گئی تو پھر یہ شیطان کی رسی ہے یہ. سبحان اللہ. ہاں ایک حدیث اور ہے، اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ. اکثر ہم لوگ وضو کہاں بنا رہے ہیں آج کل؟ اٹیچ باتھ روم میں. کہاں بناتے ہیں جی؟ کئی کو یہ سب مسئلے چھیڑ رہی مولوی صاحب، کئی کو چھیڑ رہی مولوی صاحب یہ سب مسئلے جی. 10,000 اسکوائر فٹ کا گھر بنا رہا ہے تو 6,000 اسکوائر فٹ کا گھر بنا رہا ہے، گھر میں وضو خانہ نہیں چاہیے تجھے؟ کہ میں بیت الخلا کے اندر نہیں بناؤں گا وضو، میں وضو بناؤں گا ایک وضو خانہ جی 4x4 کی جگہ رکھ کر میں وہاں 2 وضو خانے بناؤں گا. میرے گھر میں آنے والا ہر آدمی یہاں وضو بنائے گا. نہیں بنائیں گے ہم، نہیں بنائیں گے ہم. ہر چیز کے لیے کیا وہ تھیٹر کیا بولتے اسے، ہوم تھیٹر. سبحان اللہ. ہم اس کے لیے بنائیں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے. یاد رکھو جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دی بیٹے کی، وہ کہاں تھے معلوم؟ اس وقت میں محراب میں کھڑے تھے. گھر میں محراب تھا، محراب میں کھڑے ہو کر نماز. لفظ محراب قرآن میں ہے، یصلی فی المحراب. اور وہی حدیث بخاری میں بھی ہے. گزشتہ سال بھی بولا میں، ایک صحابی، ابھی تو بولو گزشتہ سال بولا ہوں نام، اور یہ بھی بولا آج تک میں نے کسی بچے کا نام نہیں سنا. میں بولو وسیم ہاتھ اٹھا رہے نہیں بھی، میرے اسٹوڈنٹ ڈل ہو گئے. ایک صحابی نے میرے نبی کو گھر میں بلایا، کہا آپ یہاں نماز پڑھو، میں اس جگہ کو فرض تو میں وہیں پڑھوں گا، مگر نفل نمازیں پڑھنے کے لیے گھر میں ایک جگہ بنا لوں گا. اللہ اکبر. کیوں نہیں بناتے بھائی؟ گھر میں سکون چاہیے نا، گھر میں سکون چاہیے، گھر سے شیطان کو بھگانا ہے. سبحان اللہ. وہ صحابی کا نام بولوں؟ کون بولو چیزوں؟ تم نہ تو معلوم ہونا چاہیے، تمہیں تو ریکارڈ رہے ہیں جی. لکھو رکھیں، اللہ جزائے خیر دے. گئے سال کا لکھو رکھیں، ماشاء اللہ جزائے خیر دے ان کو. صحابی کا نام کیا ہے؟ اتبان ابن مالک. اور پھر بھی 1 سال گزر گیا، 12 مہینے جی کیسے گزر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 1 سال گزر گیا ہے، ابھی بھی میں نے کسی بچے کا نام اتبان نہیں دیکھا. آج تک کسی باپ کو میں نے اتبان نام رکھتے. بخاری میں ہے اتبان ابن مالک، کہتے ہیں ممن شہید بدر، اور بڑے صحابی، بدری صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے. کہتے ہیں کنت اصلی لقومی بنی سالم فوددت انک، اللہ کے نبی میری خواہش ہے میرے گھر آؤ. دیکھو اس میں ایک سبق ہے. مسجد نبوی میں اوپر ایک لائبریری ہے، وہاں بیٹھ کر یہ حدیث پڑھا میں، اور اس کی شرح پڑھا. ایک بات ملی مجھے شرح میں، اللہ کے نبی میرے گھر آؤ، آپ ایک جگہ نماز پڑھو. اور یہ صرف نبی کے لیے جی، ہم کسی دوسروں کو بلا لے جا کر کرو نہ کوئی سب کام. اس جگہ کو ہم لوگ جو ہے نا نماز کی جگہ بنا لیں گے، مصلی بنا لیں گے. اللہ کے نبی سے بولے صاف آؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہی دے. اس کے بعد نبی کریم فغدا رسول اللہ، دوسرے دن گئے. اللہ کے نبی آئے، ساتھ میں دیکھو نبی کی عادت، وہ ابو بکر صدیق ساتھ میں کس کو لے کر گئے؟ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کو لے کر کب گئے؟ مشتدۃ النہار، ایک دم سخت گرمی. واستأذن رسول اللہ، گھر کے باہر کھڑے ہو کر نبی نے مجھ سے اجازت مانگی. سبحان اللہ. فأذنت له، میں نے کہا اندر آ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلم یجلس، میں نے کہا بیٹھیے، کہا نہیں بیٹھیں گے. بیٹھنے سے پہلے نبی نے کہا این تحب ان اصلی، بتاؤ مجھے کہاں نماز پڑھنا ہے. کہا اللہ کے نبی پہلے میں نے کھانا جوڑ دیا ہے، آپ پہلے کھانا کھا لیجئے بعد میں نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں پہلے وہ کام ہو. سبحان اللہ. پہلے وہ کام ہو. علماء کہتے ہیں کبھی کبھی کسی اور کام کے لیے ہم جاتے ہیں، اسے چھوڑ کر دوسرا کرنے لگتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ایک سبق یہ ملتا، نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. کیا ہوا؟ فی بیتک، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے. فقام رسول اللہ فکبر،
آپ نے اللہ اکبر کہا، وصففنا وراءہ، ہم سارے کے سارے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، ہم نے بھی سلام پھیرا۔ گھروں کو اگر اسلامی بنانا چاہتے ہو، سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے اور آپ کے سب کے گھروں کو اللہ تعالیٰ اسلامی ماحول عطا فرمائے، اللہ گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں اگر خامیاں ہیں، اللہ وہ خامیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے گھروں کا ماحول اللہ تعالیٰ درس کا بنائے، علم کا بنائے، اللہ عمل کا بنائے، ایمان کا بنائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کو دور فرمائے۔ اللہ جو باقی آدھا رمضان رہ گیا ہے بہتر شکل میں اللہ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا 1 منٹ بیٹھ جاؤ، صرف 1 منٹ۔ یہ بچہ کل جاتے جاتے مجھے ملا، 2 بچوں کو پوچھے مجھے چھوڑ دیا آپ، دعا۔ تو اس بچے کی ہمت، اور سمجھ لو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، خالی باہر نہیں ٹپک رہے تھے۔ تو یہ بچہ بھی محنت سے یاد کیا ہے، آپ کی ہمت افزائی ہو جائے گی۔ 1 منٹ سن لو انشاءاللہ۔ سلام کرو بیٹے، زور سے چیخ مار کو بولنا، میں کیسا بولتا ہوں؟ ہاں، ایسا لگ رہا ہے آپ کو پڑھا رہا ہے بچہ یہ۔ ان اغتال ماشاء اللہ بولو جی۔ دیکھو باپ ایسا ہوتا ہے، بیٹا رتی بھی غلطی کر رہا، پیچھے سے باپ لقمہ دے رہے ہیں کہ میں غلطی کر لیا تو چلتا، میرا بچہ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ آؤ بھائی باپ آپ ہی آ جاؤ، ایک کوچر بھی لے لو، اللہ جزائے خیر دے، اللہ اس بچے کو دنیا و آخرت میں آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالی ہمارے بچوں میں ایسے ہی علم دین کا شوق اللہ باقی رکھے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمیں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔